بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عبدالستار ایدھی اور کراچی کے ایک لاوارث بچے کی کہانی ہے جو اب خود 4 بچوں کا باپ ہے۔ سن 1985 میں سندھ کے دارالحکومت کراچی میں لسانی بنیادوں پر ہونے والے ہنگاموں کے دوران لالو کھیت کے سرافہ بازار میں ڈیوٹی دیتے چوکیدار سلیم کو سڑک پر ایک 1.5 سالہ لاوارث بچہ ملا تھا۔ سلیم کافی دیر تک علاقہ مکینوں سے اس بچے کی بابت پوچھتے رہے مگر سب نے بچے کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تھک ہار کر سلیم بچے کو لیے کورنگی میں واقع ایدھی سینٹر پہنچ گئے۔ اس بچے کو بدر کا نام دیا گیا جس کے والدین کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ بدر نے جب ہوش سنبھالا تو اس نے خود کو ایدھی ہوم میں پایا جہاں عبدالستار ایدھی اس کے لیے بابا اور بلقیس ایدھی اماں تھیں۔ ایدھی سینٹر میں بدر کی کوئی 2-4 نہیں بلکہ درجنوں بہن بھائی تھے اور کم و بیش سب کے سب یہاں اسی طرح پہنچے تھے جیسا کہ بدر خود نوجوانی کی عمر کو پہنچنے پر بدر نے اس فائل کا مطالعہ کیا جو ایدھی سینٹر میں داخلے کے وقت ہر بچے کے حوالے سے بنائی جاتی ہے۔ اس فائل میں یہ درج کیا جاتا ہے کہ بچہ کیسے اور کس حالت میں ایدھی سینٹر پہنچا اور اسے یہاں لانے والا کون تھا۔ اپنی فائل پڑھنے کے بعد بدر میں اپنے حقیقی والدین کو تلاش کرنے کی جستجو پیدا ہوئی اور وہ سرافہ بازار والے سلیم چوکیدار کے گھر پہنچ گئے۔ بدر بتاتے ہیں کہ میں اس پتے پر گیا تو وہاں جا کے معلوم ہوا کہ سلیم صاحب کا 15 برس پہلے انتقال ہو چکا تھا اور ان کے گھر والوں کے پاس میرے حوالے سے مزید کوئی معلومات نہیں تھی۔ لالو کھیت کے سرافہ بازار سے بھی کوئی معلومات نہیں ملی تو پھر میں صبر شکر کر کے بیٹھ گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب شناختی کارڈ بنانے کا مرحلہ آیا تو اس وقت مجھے حقیقت میں احساس ہوا کہ ماں باپ کی شناخت نہ رکھنے والے بچوں کو اپنی پہچان کروانے کے لیے کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں شناختی کارڈ بنوانے گیا تو وہاں طرح طرح کے سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ کہا گیا کہ ماں باپ کے شناختی کارڈ لاؤ، پھر میرے بتانے پر کہا گیا کہ تمہارا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، کیا پتہ تم پاکستانی بھی ہو کہ نہیں۔ اس کے علاوہ وہاں موجود عملے نے اور بہت سے چبھتے ہوئے سوالات کیے جن سے میری عزت نفس کو ٹھیس پہنچی۔ بدر ایدھی سینٹر واپس آئے اور تمام رودات ایدھی صاحب کو بیان کی۔ بدر کہتے ہیں کہ ایدھی صاحب نے نادرہ کے مقامی حکام سے بات کی اور انہیں ادارے کا لیٹر بنا کر دیا جس میں میری فائل میں موجود تفصیلات درج تھیں۔ اس کے بعد میرا شناختی کارڈ بنا اور میرے والد کے نام کے خانے کے آگے عبداللہ لکھ دیا گیا۔ میں بالکل بھی نہیں جانتا تھا کہ عبداللہ کون تھے یا ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بعد کے دنوں میں ایدھی سینٹر میں موجود بیشتر ایسے بچے جن کے والدین کا پتہ نہیں ہوتا تھا انہیں بے فارم اور شناختی کارڈ کے حصول میں اسی نوعیت کے مشکلات درپیش تھے۔ بدر سمیت فلاحی اداروں میں پرورش پانے والے بچوں کو درپیش انہی مشکلات نے ایدھی صاحب کو مجبور کیا اور سن 2011 میں انہوں نے اس وقت کی چیف جسٹس چودھری افتخار کو ایک درخواست بھیجی۔ اپنی درخواست میں ایدھی صاحب نے شکایت کی کہ ایسے بچے جن کی والدین کا کچھ پتہ نہیں اور وہ فلاحی اداروں میں رہائش پذیر ہیں، نادرہ ایسے بچوں کو بے فارم جاری نہیں کر رہا۔ سن 2014 میں یہ درخواست اس وقت نپٹی جب نادرہ نے اس حوالے سے نئی پالیسی ترتیب دی۔ اس پالیسی کے تحت کسی بھی یتیم خانے کے سربراہ ایک حلف نامہ دے کر وہاں موجود کسی بھی بچے کا قانونی سرپرست بننے کا اہل ہو گیا اور اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا جس کے تحت بچوں کی والدیت کا مسئلہ حل ہوا۔ عبدالستار اور بلقیس کے 53 بچے ہیں۔ ویسے تو عبدالستار ایدھی اور بلقیس کے 4 حقیقی بچے ہیں، تاہم اگر نادرہ ریکارڈ کا جائزہ لیا جائے تو 53 ایسے بچے ملتے ہیں جنہیں عبدالستار اور بلقیس نے اپنا نام دیا۔ بدر یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ 8 جولائی 2016 کو عید کا تیسرا دن تھا جب ایدھی بابا کا کراچی میں انتقال ہوا۔ مجھے ایسے لگا کہ ہم سچ مچ میں آج یتیم ہو گئے ہیں اور ہمارے سر سے باپ کا سایہ چھن گیا ہو۔ بدر نے اپنا سارا بچپن ایدھی سینٹر میں گزارا اور اب جوان ہونے کے بعد وہ خود بھی ایدھی فاؤنڈیشن سے وابستہ ہیں۔ بدر کا کہنا ہے کہ میں نے تو بچپن ہی سے ایدھی بابا کو اپنا والد اور بلقیس ممی کو ماں سمجھتا رہا ہوں کیونکہ ان رشتوں کی پہچان ہمیں ان دونوں نے دی۔ ایدھی سینٹر میں رہتے ہوئے بدر نے مڈل تک تعلیم حاصل کی۔ ان کا کہنا ہے کہ میں بچپن میں کھیل کود میں لگا رہتا تھا اور پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ ایدھی صاحب نے مجھے کہا کہ اگر تم آگے پڑھنا نہیں چاہ رہے تو پھر کوئی کام اور ہنر سیکھو۔ اس طرح میں نے پہلے درزی، پھر پلمبر اور الیکٹریشین کا کام سیکھا اور پھر کمپیوٹر ہارڈ ویئر سیکھا۔ اس وقت میں ایدھی فاؤنڈیشن کے آفس میں نیٹ ورکنگ کا کام، کیمرہ اور انٹرکام کی انسٹالیشن بھی سنبھالتا ہوں اور بطور کلرک بھی کام کرتا ہوں۔ پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے بدر نے کہا کہ ایدھی بابا اکثر ہم سے ملنے آیا کرتے تھے۔ وہ جب بھی آتے اپنے ساتھ پھل اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں ہم سب کے لیے لاتے
ہمارے درمیان بیٹھ کر سب کو کھلاتے اور خود بھی کھاتے، ہنسی مذاق بھی کرتے اور پیار بھی کرتے۔ عیدی صاحب نے ہمیشہ سب کو یہی سمجھایا کہ زندگی میں آگے بڑھو، جو ہو چکا اس پر نہ سوچو، بلکہ پڑھو لکھو اور کوئی کام سیکھو، تاکہ جب ہم تم سب کے ساتھ نہ ہوں اس وقت تمہیں کوئی مشکل نہ ہو اور تمہارا ہنر تمہارے کام آئے۔ میری شادی بھی عیدی صاحب نے خود کروائی۔ بلقیس ممی اور ستار عیدی نے ہی لڑکی ڈھونڈی اور رشتہ کروایا۔ جب لڑکی والوں نے مجھ سے تفصیلات پوچھیں تو میں نے کچھ نہیں چھپایا۔ شادی میں عیدی بابا، مما اور فیصل بھائی کی سرپرستی میں رہی۔ اب ماشاءاللہ میری 4 بیٹیاں ہیں۔ بدر کہتے ہیں کہ اگر بچے کو کوئی جھولے میں ڈال گیا اور اس نے عیدی سینٹر میں پرورش پائی تو لوگ طرح طرح کے سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، اور ایسے سوال بڑے ہونے کے بعد خاص طور پر بچیوں کی عزت نفس کو بہت متاثر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معاشرے کے افراد کو اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی بچہ اپنے ماں باپ کے گھر سے گم ہوتا ہے یا کوئی ادارے کے جھولے میں ڈال کے چلا جاتا ہے تو اس میں بچے کا کیا قصور ہے۔ بدر کہتے ہیں کہ انہیں آج بھی عیدی صاحب کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ان کی باتیں اور ان کا انداز سب سے مختلف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اس کے لیے کتنی ہی تکلیفیں یا نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے، اور اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ ہمیں ہمیشہ عیدی بابا نے یہ سکھایا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی یا کوئی آپ سے سخت لہجے میں نامناسب بات کرے تو اس کو ہمیشہ درگزر کریں، ورنہ ان باتوں کو یاد رکھنے سے دلوں میں گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ 8 جولائی 2016 کو عبدالستار عیدی کو شام 5 بجے وینٹیلیٹر پر رکھا گیا اور رات 11 بجے وہ گردوں کی کام چھوڑ جانے کے باعث 88 ایئر کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے وفات سے قبل یہ وصیت کی تھی کہ ان کے دونوں آنکھیں ضرورت مندوں کو عطیہ کر دی جائیں، جو بعد میں 2 نابینا لوگوں کو لگا دی گئی تھیں، جن میں ایک عورت اور ایک مرد شامل تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹس کر دیجئے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تھینکس فار واچنگ۔